السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کیا رہنمائی رکھی ہے۔ آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے اس کی 13 آیات تک منافقین کی خصلتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چھپا ہوا کفر زیادہ خطرناک اور اس کی پہچان بہت مشکل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے جو من یقول کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں ہے وہ شعور رکھتے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ پس زیادہ کر دیا اللہ تعالی نے ان کو ان کی مرضاً بیماری میں، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما اس وجہ سے جو تھے وہ جھوٹ بولتے۔ جھوٹ بولنا جو ہے وہ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدوا مت تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنوا ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے وہ لوگ، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے ہیں۔ یہاں منافقین اپنے فساد کو اصلاح کیوں کہتے تھے؟ منافقین کا فساد یہ تھا کہ وہ کفار سے تعاون کر کے اور مسلمانوں کے راز ان پر ظاہر کر کے جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے اور فتنوں کو جگاتے تھے، کیونکہ جنگ کے نتیجے میں زمین پر لہلہاتے ہوئے کھیت اجڑ جاتے تھے، مال اور مویشی ہلاک ہو جاتے تھے اور انسانوں کا قتل ہوتا تھا۔ یہ ان کا فساد تھا کہ وہ زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور شریعت کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہاں حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ بعض یہودی یعنی منافق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے دین پر ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں سے تنہائی میں ملتے تھے جو کافروں کے سردار تھے تو کہتے تھے یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کا، ویمدہم اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت پھر نہیں فائدہ دیا ان کو، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یوں بیان کی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، الذی استوقد نارا جس نے جلائی ہو آگ، فلما اضاءت پس جب اس نے روشن کیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں ہے وہ دیکھتے۔ یہ پہلی مثال ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جو دل میں قطعی طور پر منکر تھے اور یہ کسی دنیاوی غرض اور مصلحت کی وجہ سے مسلمان بن گئے تھے۔ سمن بہرے بھی ہیں، بکمن گونگے بھی ہیں، عمین اندھے بھی ہیں، فہم لا یرجعون پس نہیں ہے وہ لوٹتے، او پس غیب من السماء یا جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کے کڑاکوں سے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں کافروں کو۔ یہاں دوسری مثال ان منافقین کی ہے جو شک اور تذبذب میں مبتلا تھے، زکوٰۃ اور مال غنیمت کو تو دلی طور پر قبول کرتے تھے لیکن اسلام کی خاطر جہاد کی آزمائشوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔